بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جس سیریز کا آغاز کیا ہے یہ اس سلسلے کی آج دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم حضرت عمر کی زندگی کے بارے میں مختصراً اور جامع طور پر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نام، پھر کنیت، لقب، شجرہ، پیدائش، حلیہ، خاندان، پیشہ، ازدواج و اولاد، ایام جاہلیت، حضرت عمر کا مسلمان ہونا، تقوی، ایمان، احترام رسالت، علمی حکومت، حضرت عمر کا خصوصی مشغلہ اور وفات بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہے نام۔ شروع میں آپ کا نام یہودیوں کے نام پر عمیر تھا، پھر اپنی حیت بدل کر عمر ہو گیا۔ کنیت، ابو حفص یا ابو حفصہ تھی، بیٹی کے نام سے مشہور تھے۔ لقب فاروق اعظم ہے، جبکہ تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ آج تک یہ لقب ان کو کس نے دیا ہے، جبکہ یہ لقب رسول خدا نے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا تھا۔ شجرہ، حجاج بغدادی فرماتے ہیں کہ جناب عبد المطلب کی ایک کنیز حبشن تھی جس کا نام ضحاکہ تھا۔ وہ بلا کی چلبلی اور شہوت پرست تھی، اس لیے اکثر وہ بے احتیاطی کی مرتکب ہو جایا کرتی تھی۔ ایسی شہوت پرست عورت کی نگرانی مشکل ہوتی ہے، چنانچہ اس کو چرمی پائجامہ پہنا کر قفل لگا دیا جاتا تھا تاکہ پائجامہ نہ کھل سکے اور نہ اس سے کوئی فعل بد سرزد ہو سکے۔ اس کا کام جنگلوں میں اونٹوں کا چرانا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں اونٹ چرا رہی تھی کہ حضرت عمر کے دادا نوفل سے ملاقات ہو گئی۔ نوفل نے بھی ضحاکہ کی سی طبیعت پائی تھی۔ چلبلی حبشن پر جیسے نگاہ پڑی تو طبیعت بے قابو ہو گئی اور جلدی سے اپنی شلوار اتار کر درخت پر لٹکایا اور آہستہ آہستہ اس کا پائجامہ کھول کر اور جی بھر کے منہ کالا کیا، جس سے حضرت عمر کے والد محترم خطاب پیدا ہوئے۔ جب وہ سن تمیز کو پہنچے تو جوانی کے غیر شائستہ جذبات نے انہیں بھی بے چین کر دیا اور چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ضحاکہ مسن ہونے کے باوجود نو خیز نوجوانوں کو اپنے نفسانی خواہشات کا نشانہ بنایا کرتی تھی، چنانچہ بڑھاپے میں طوفان خیز نفسانی جذبات نے اپنے بیٹے یعنی خطاب ہی کو تکمیل ذوق کا نشانہ بنایا اور اس سے اپنی ہوس پوری کی۔ اس طرح ہنتما عالم وجود میں آئی۔ اس نے بھی اپنی ماں جیسی طبیعت پائی تھی۔ جب جوان ہوئی تو ان کے والد خطاب نے اسے بھی نہ چھوڑا اور اپنی بیٹی کے ساتھ وصل کی لذتوں سے لطف اندوز ہوئے اور انہی لذتوں کا نتیجہ دنیا میں ہم کو حضرت عمر کی شکل میں ملا۔ پیدائش، تاریخ کی کتابوں میں حضرت ابوبکر کی طرح حضرت عمر کی تاریخ پیدائش کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ طلوع آفتاب رسالت سے 27 برس پہلے اور ہجرت نبوی سے 40 برس قبل کفر کی تاریکی میں کفار مکہ کی ایک شاخ بنی عدی سے تعلق رکھنے والے لکڑہارے خطاب ابن نوفل کے گھر میں جنم لیا، اور اسی طرح حضرت عمر کا تاریخی پیدائش کا ظہور میں نہ آنا اس بات کی عین دلیل ہے کہ ان کی کوئی خاندانی حیثیت یا ذاتی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ ابتدائی دور کے مورخین ان کی طرف متوجہ ہوتے، اور ان کا بھی قبیلہ قریش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حلیہ، ان کے حلیے کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ راوی اس حلیے پر متفق ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک، حضرت عمر کا قد طویل تھا۔ دو، داڑھی اتنی لمبی تھی کہ چولہا پھونکتے وقت دھواں آپ کی داڑھی کے درمیان سے نکلتا تھا۔ تین، مونچھیں بہت لمبی تھیں۔ چار، رنگ کالا تھا کیونکہ ان کے شجرے میں ثابت کر آیا ہوں کہ ان کی ماں ایک حبشن عورت تھی۔ پانچ، سر گنجا تھا۔ چھ، پیروں سے معقل تھے۔ سات، بائیں ہاتھ سے کام کرتے تھے اور کھاتے بھی اسی سے تھے۔ آٹھ، رخسار پچکے ہوئے اور اندر کی طرف دھنسے ہوئے تھے۔ نو، آنکھیں بھینگی تھیں۔ 10، جسم پر کثرت سے بال تھے۔ 11، بچپن میں خالد ابن ولید نے حضرت عمر کی ایک ٹانگ بھی توڑ دی تھی۔ 12، سر میں اتنی جوئیں تھیں کہ حالت نماز میں جوؤں کو مارا کرتے تھے اور ان جوؤں کا خون ان کی انگلیوں پر منجمد ہو جایا کرتا تھا۔ خاندان، حضرت عمر بھی حضرت ابوبکر کی طرح اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتے تھے، جنگلوں اور دیہاتوں سے لکڑیاں کاٹ کر گلی گلی بیچتے تھے، عکاس کے میلوں اور دنگلوں میں جنگ لنگوٹ باندھ کر کشتیاں لڑتے تھے، اسی لیے ان کے خاندان کو گھٹیا نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ پیشہ، حضرت عمر
گدھے بیچتے تھے یا اپنے والد خطاب کی طرح 2 پارٹیوں میں سودا طے کرا کے کمیشن وصول کرتے تھے، اور تجارتی قافلوں کے ساتھ بحیثیت مزدور کے جایا کرتے تھے اور ان کے اونٹ اور گدھے چراتے تھے اور لکڑیاں بیچا کرتے تھے، جس کی وجہ سے عمرو بن عاص کے نزدیک حضرت عمر انتہائی حقیر اور گھٹیا ترین انسان تھے۔ ازدواج اور اولاد۔ 7 عورتوں کو حضرت عمر کی زوجیت میں آنا تاریخ سے ثابت ہے۔ پہلی بیوی زینب، دوسری بیوی کریتا، تیسری بیوی ملیکہ، ان کی کنیت ام کلثوم تھی۔ 6 ہجری میں ان کو طلاق دے دی اور مدینے آ کر 7 ہجری میں آصبہ سے نکاح کیا، لیکن بدقسمتی سے اس کی بھی زندگی کو تباہ کرتے ہوئے اسے بھی طلاق دے دی۔ ان کی یہ 4تھی بیوی تھی۔ اس کے بعد اپنے چچا کی بیٹی عاتکہ سے نکاح کیا۔ 6ٹھی بیوی ام حکیم تھیں اور 7ویں بیوی فقیہ تھی۔ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ اتنی کثرت سے طلاق کیوں دیتے تھے، جبکہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور خدا اور رسول کی بھی اس کو حمایت حاصل نہیں ہے۔ آپ کی بیٹیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے مشہور حفظہ ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت بھی ہے ابو حفظہ، جو اپنے پہلے شوہر خنیس کے مرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں، لیکن ان کی پست اخلاقیات کی بنا پر رسول خدا نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ حفظہ اور عبداللہ دونوں بہن بھائی تھے اور زینب کے بطن سے تھے۔ باقی مختلف عورتوں سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام یہ ہیں عبید اللہ، عاصم، ابو شہمہ، عبد الرحمن، زید اور مجیر وغیرہ وغیرہ۔ ایام جاہلیت۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر کی کوئی حیثیت نہ تھی اور بت پرستی جیسی عظیم لعنت میں غلطاں تھے۔ حضرت عمر کا مسلمان ہونا۔ حضرت عمر نے دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مارنے کی غرض سے گئے تو رسول نے فرمایا، اے عمر، کیا تو اس بات کا منتظر ہے کہ تیرے بارے میں بھی ایسی خبر نازل ہو جیسے مغیر بن شیبہ کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو عمر نے اس ڈر سے فوراً کلمہ حق زبان پر جاری کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مسلسل اپنے مسلک پر قائم رہے اور ان کے گھر میں تا دم مرگ مورتیاں نصب رہیں اور لات و ہبل کے مرکے آراستہ رہتے تھے، جس کی وجہ سے با ایمان اصحاب رسول ان کے ہاتھوں کی کوئی بھی چیز کھانے پینے سے اجتناب کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید صحابی رسول نے ان کے گھر میں یہ لعنت جب دیکھی تو بغیر کھانا تناول کیے فوراً واپس آ گئے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کفار کے ڈر سے حضرت عمر ہر وقت گھر میں چھپے بیٹھے رہتے تھے۔ تقویٰ۔ بچپن سے لے کر تا دم مرگ شراب نوشی کے بے حد شوقین تھے، اس لیے دنیا سے جاتے وقت ان کی آخری غذا بھی شراب تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ عرب کی حسیناؤں سے عشق بازی بھی فرمایا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو اپنی بیوی جو تھی وہ بد کردار کہا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، اے عمر، تو رفع حاجت کے بہانے فلاں فلاں قبیلے کی لڑکیوں کو گھورنے اور ان سے نظر چار کرنے جایا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور حکومت میں ان کے پاس بحرین سے کچھ مشک و عنبر آیا تو آپ نے فرمایا، کاش کوئی ایسی عورت ملتی جو اس خوشبو کو تول دیتی تاکہ میں اسے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیتا۔ یہ سن کر آپ کی اہلیہ عاتکہ نے فرمایا کہ میں بہت اچھا تولنا جانتی ہوں، کہو تو تمہیں بھی تول دوں۔ اور اس کے علاوہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازدواج پر آوازیں کسا کرتے تھے، یعنی جب وہ رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھیں۔ ایمان کا یہ عالم تھا کہ ماہ سیام میں ایک رات حضرت عمر نے جناب رسول خدا کی خدمت میں رہ گئے، اور جب گھر واپس پلٹے تو دیکھا کہ آپ کی بیوی محو خواب ہیں۔ انہیں دیکھ کر آپ کا ایمانی جوش میں آ گیا اور بے قابو ہو کر انہیں جگایا اور اپنے ایمان سے مطلع کیا۔ وہ کہنے لگیں، اب تو میں سو گئی ہوں، اب بھلا کیوں ممکن ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، تم سو گئی ہو تو میں تو نہیں سویا۔ یہ کہہ کر پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ بیوی پر چڑھ بیٹھے، اور جب جوش ایمانی کا بھوت اترا تو غسل کر کے رسول خدا کی خدمت میں آئے اور انہیں اپنی اس حرکت سے آگاہ کیا کہ یا رسول اللہ، میرے خطا کار نفس نے مجھے ابھارا اور جو نہ ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا، جس کی بنا پر فوراً یہ آیت ان کے مذمت میں نازل ہو گئی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ اپنے نفسوں کی خیانت کرتے ہو۔ عزیزان گرامی، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں روزے کے متعلق آغاز میں یہ حکم تھا کہ غروب آفتاب کے بعد تمام مفطرات صوم میں حلال ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز عشاء ادا کر لی جائے یا انسان سو جائے، اس کے بعد تمام چیزیں دوسری شام تک کے لیے حرام ہو جایا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر نے حالت روزہ میں ایک کنی سے ہم بستری کر کے روزے ہی کو توڑ دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ احترام رسالت اتنا تھا کہ ذرا سماعت فرمائیے گا
کہ روز واقع کرتاس یہی وہ بد مزاج انسان تھے جنہوں نے رسول اللہ کے فرمان کو نعوذ باللہ ہزیان یعنی فضول بکواس سے تعبیر کیا تھا، اور حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اپنے شک کا اظہار برملا کیا اور معاہدے پر رسول کو کہنے لگے کہ یہ کیا کمینگی ہے۔ اور یہی وہ انسان تھے جو کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہیں۔ علمی قابلیت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ سے وہ بات پوچھی جو بیوی سے پوچھی جاتی ہے کہ عورت کتنی مدت کے بعد شوہر کے لیے بے قرار ہوتی ہے؟ حکومت۔ انہوں نے اپنے لیے حکومت کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایسے کام سر انجام دیے جس کی سزا آج تک ملت اسلامیہ بھگت رہی ہے۔ یہ ابو بکر کو الیکشن میں کامیاب کرانے کی خاطر ان کے پولنگ سٹیشن پر کنٹرول کی خاطر رسول کے جنازے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ 2 اپنی حکومت کو استقلال بخشنے کے لیے زبردستی لوگوں سے بیعت لی تھی۔ 3 حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حق تلفی کی تھی جو صریحاً ظلم تھا۔ 4 ابو ہریرہ کو حدیث بیان کرنے پر مارتے تھے۔ 5 بقول معاویہ حضرت عمر ہی نے امت رسول میں اختلاف کا بیج بویا تھا۔ 6 3 طلاقوں کو نافذ کیا اور پھر فوراً ہی نکاح ثانی کے لیے حلالہ کی ضرورت، یعنی یہ بدعت عمر ہے اور زنا ہے۔ 7 بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا فدق نامہ چاک کر کے پاک بی بی سلام اللہ کو ناراض کیا تھا۔ 8 اپنی اولاد کو یزید نواز بنایا تھا۔ 9 متع الحج و متع النساء کو اللہ اور رسول کی مخالفت میں حرام قرار دے دیا۔ 10 تراوی جیسی بدعت کو جنم دیا۔ 11 نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی بدعت کو ایجاد کیا۔ 12 اپنے جگر یار مغیر بن شیبہ کو زنا کی سزا سے بچانے کی خاطر ایک گواہ کو غلط پٹی پڑھائی اور باقی 3 گواہوں پر حد تہمت جاری کی۔ 13 بڑھاپے میں جب زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے تو حضرت ابو بکر کی 5 سالہ معصوم بیٹی ام کلثوم سے شادی رچائی جو ابھی سن تمیز کو بھی نہیں پہنچی تھی۔ 14 اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی بدعت کو بھی ایجاد کیا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر کا خصوصی مشغلہ۔ اگر حضرت عمر کا خصوصی مشغلہ بیان نہ کیا جاتا تو ان کی سیرت ادھوری رہ جاتی۔ حضرت عمر عرب کے مشہور ترین اشخاص میں سے تھے جو مخنث تھے، یعنی یہ اپنے ساتھ دیگر مردوں سے بدفعلی کروانے میں مشہور تھے۔ مخنث اسے کہا جاتا ہے جو اپنی ڈیش اوروں سے مرواتا ہے۔ وفات۔ حضرت عمر کے جگری یار مغیرہ ابن شیبہ جو مخنث کی دنیا میں کسی شہرت کے محتاج نہیں ہیں، انہی کے غلام ابو لولو نے تیز خنجر سے 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو ان کا کام تمام کر دیا اور 3 دن بعد یکم محرم 24 ہجری کو حضرت عمر ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو خدا حافظ کہہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ اس کے علاوہ وقت وفات بینک اسلامی کا 86,000 روپے ان کے ذمہ واجب الادا تھا جو مسلمانوں کے مال میں ایک عظیم دھاندلی ہے۔ اور آخر میں ہم قوم معاویہ سے صرف اتنا کہیں گے کہ تمہیں ہر سال خوشی منانی چاہیے عمر کی شہادت پر، نہ کہ عمر و حسین علیہ السلام کا عشرہ برپا کر کے ان کا سوگ مناتے پھرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔